شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزمی کہانی یوٹیوب چینل۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبت اور خلوص بھرا سلام۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں فتح دمشق کا واقعہ بیان کروں گا۔ جنگی یرموک میں رومی لشکر شکست فاش کھا کر بھاگا اور مقام فہل میں جا کر رکا۔ ہرقل نے کام جاری کیے جن کے مواقع محل میں بھی اور دمشق میں بھی رومی لشکر عظیم مقابلہ کے لیے فراہم ہوگا۔ دمشق کی خوب مضبوطی کر لی گئی اور فلسطین و حماس کی طرف سے بوقت ضرورت دمشق والوں کو مزید کمک بھیجنے کا اہتمام بھی ہو گیا۔ افواج دمشق کا سپہ سالار اعظم ہرقل نے نسطاس بن نستورس کو مقرر کیا اور حامان نامی بطریق دمشق کا گورنر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسلامی لشکر ابھی یرموک میں ہی خیمہ زن تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فاروق اعظم کے حکم کے مواقع لشکر عراق پر جو خالد بن ولید کے ہمراہ عراق سے آیا تھا، ہاشم بن عتبہ کو امیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ ایک دستہ فوج محل کی جانب روانہ کیا، باقی فوج کی چند حصے کر کے ایک حصہ ذوالقلع کی سرداری میں روانہ کیا کہ دمشق اور حماس کے درمیان مقیم رہ کر اس فوج کو جو ہرقل حماس سے دمشق والوں کی کمک کو روانہ کریں اسے روکیں۔ ایک حصہ کو فلسطین و دمشق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف سے رومی فوجوں کو دمشق کی جانب نہ آنے دیں۔ باقی فوج لے کر حضرت ابو عبیدہ خود دمشق کی جانب متوجہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے سے پہلے مقامی غوطہ کو فتح کیا۔ آخر ماہ رجب میں اسلامی لشکر نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں کافی فوج موجود تھی، لیکن رومیوں کی جرأت نہ ہوئی کہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے۔ انہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں اور اپنے سامان مدافعت کی پناہ لینی مناسب سمجھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح باب الحابیہ کی جانب خیمہ زن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص باب طومہ کی جانب اترے۔ حضرت شرجیل بن حسرہ فراویس کی جانب اور یزید بن ابی سفیان بن باب الصغیر و باب کیسان کی جانب فروکش ہوئے۔ اس طرح دمشق کی چاروں طرف اسلامی لشکر نے محاصرہ ڈال دیا۔ میسورین شہر کی فضیلوں پر چڑھ کر پتھروں کی بارش منجنیقوں کے ذریعے کرتے، کبھی تیروں کمی برساتے، مسلمان بھی ان کے جواب دینے میں کوتاہی نہ کرتے۔ اس طرح یہ محاصرہ ماہ رجب سے لے کر محرم تک 6 مہینے رہا۔ ہرقل نے حماس سے دمشق والوں کو کمک کے لیے جو فوجیں روانہ کی ان کو ذوالقلع نے دمشق تک پہنچنے نہ دیا، کیونکہ وہ اسی غرض کے لیے دمشق اور حماس کے درمیان مقیم تھے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو دمشق والے ہرقل کی امداد سے مایوس ہو گئے اور ان میں مقابلہ کرنے کا جوش کم ہونے لگا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس حالت سے بر وقت مطلع ہو کر محاصرہ کو زیادہ طول دینا مناسب نہ سمجھ کر ہر سمت کے سرداروں کو حکم دیا کہ کل شہر پر حملہ آوری ہوگی۔ مسلمانوں کی اس جنگ کی تیاری اور حملہ آوری کا حال معلوم کر کے امراء دمشق کے ایک وفد نے باب طومہ کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کے پاس آ کر امان طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو امان نامہ لکھ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ خالد بن ولید نے جو امان نامہ دمشق والوں کو لکھ کر دیا اس کا مضمون اس طرح تھا۔ خالد بن ولید نے دمشق والوں کو یہ رعایتیں دی ہیں کہ جب اسلامی لشکر دمشق میں داخل ہوگا تو دمشق والوں کو امان دی جائے گی، ان کی جان و مال پر کوئی تصرف نہ کیا جائے گا، نہ شہر دمشق کی شہر پناہ منہدم کی جائے گی، کسی مقام کو مسمار و منہدم نہ کیا جائے گا، اسلامی لشکر کا کوئی شخص شہر والوں کو کسی مکان میں سکونت اختیار نہ کرے گا،
مسلمان اور ان کا خلیفہ کوئی برا سلوک دمشق والوں سے نہ کریں گے جب تک کہ دمشق والے جزیہ عطا کرتے رہیں گے۔ ادھر خالد بن ولید صلح کے ذریعے شہر میں داخل ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت باقی ہر جانب سے اسلامی سردار سیڑھیاں لگا کر اور دروازے توڑ کر پہر و غلبہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ وسط شہر میں ابو عبیدہ کی ملاقات ہوئی۔ ابو عبیدہ نے کہا ہم نے شہر کو بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا میں نے بمصالحت شہر پر قبضہ کیا ہے۔ بعض روایات کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ بطریق حامان نے خود عمرہ دمشق کو بھیج کر خالد بن ولید سے عہد نامہ لکھوا لیا تھا اور وہ مسلمانوں کے حملہ کی طاقت اور نتیجے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے متفقہ حملے اور پوری کوشش میں ناکام رہے اور بزور شمشیر و دمشق میں داخل نہ ہو سکے تو آئندہ بھی مدافعت کو جاری رکھا جائے گا اور خالد کے عہد نامہ کی کوئی وقت نہ دی جائے گی۔ لیکن اگر مسلمان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور زبردستی شہر میں داخل ہوئے تو اس عہد نامہ کے ذریعے اس برتاؤ سے محفوظ رہیں گے اور جو بزور شمشیر فتح کیے شہر کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جاتا ہے۔ ادھر ابو عبیدہ بزور شمشیر شہر میں داخل ہوئے۔ ادھر دمشق والوں نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید کو شہر کے اندر بلا لیا۔ بہرحال کوئی بات ہوئی، یہ ضرور ہوا کہ خالد بن ولید بذریعہ مصالحت داخل دمشق ہوئے اور ابو عبیدہ بن جراح بزور شمشیر۔ وسط شہر میں جب دونوں سردار ملے تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ دمشق بزور شمشیر مفتوح سمجھا جائے یا مصالحت کے ساتھ۔ بعض شخصوں نے کہا کہ خالد بن ولید چونکہ افواج اسلامی کے سپہ سالار اعظم نہ تھے لہذا ان کا عہد نامہ جائز نہ سمجھا جائے۔ ایسا عہد نامہ صرف ابو عبیدہ لکھ سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کا کوئی ایک معمولی سپاہی جو عہد و اقرار کر لے گا وہ تمام مسلمانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، لہذا خالد بن ولید کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر یہ رائے پیش کی گئی کہ وسط شہر سے باب طمع تک نصف شہر بذریعہ مصالحت سمجھا جائے گا اور باقی نصف شہر بذریعہ شمشیر مسخر تصور کیا جائے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اور تمام شہر خالد بن ولید کے عہد نامہ کے مواقف بصالحت مفتوح سمجھا گیا اور ان تمام باتوں پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔